نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اساتذہ گرامی قدر اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کیا ہے، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ہماری عزت ایمان ہے، ہمارا فخر ایمان ہے، ہمارا اثاثہ ایمان ہے، ہماری کامیابی ایمان ہے۔ ایمان ہو تو سب کامیابی، ایمان نہ ہو دولت کے ڈھیر بھی لگے ہوئے ہوں تو یہ قارونیت ہے۔ اور اسی طرح سے ایمان نہ ہو، اقتدار اور حکمرانی اور دنیا بھر کی بادشاہت بھی ہو تو وہ فرعونیت ہے۔ یہی ایمان ہو تو دولت عثمانیت بن جاتی ہے۔ یہی ایمان ہو اور اس کے ساتھ اقتدار ہو تو پھر یہ فاروقیت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز وہ ایمان ہے، لیکن ایمان ہے کیا، یہی آج کا موضوع ہے۔ میں نے جو آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ وہ پیارے بچوں، کیا مطلب ہے کہ ایمان در حقیقت ایک سودا ہے، ایک سیل ایگریمنٹ ہے بٹوین مین اینڈ اللہ رب العزت۔ ایک سودا دنیا میں بندے اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، لیکن یہ عجیب و غریب سودا ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہے۔ اس سودے کا اعلان ادھر سے ہو رہا ہے۔ ہر سیل ایگریمنٹ کے 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں، 4 ایلیمنٹس ہیں۔ نمبر 1، بیچنے والا کون ہے، who is the seller, who is the buyer, what is the product، اور اس کی پرائس کیا ہے۔ تو چاروں باتوں کا ذکر اس ٹکڑے میں موجود ہے۔ جو ایمان لانے والا ہے وہ اپنی جان اور مال کو بیچ رہا ہے۔ اللہ کریم اس کے خریدار ہیں۔ اللہ اکبر۔ Man is seller and اللہ رب العزت is the buyer۔ کیا چیز بیچ رہا ہے ایمان مومن اپنی جان اور مال کا سودا کر رہا ہے اللہ کے ساتھ۔ کس کے بدلے میں؟ پرائس کیا ہے؟ قیمت ہے۔ بچوں، مختصر طور پہ تو اب بات آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ واٹ از فیتھ؟ فیتھ ایک کانٹریکٹ ہے بندے اور رب کے درمیان۔ یہ جو 2 بول ہم بولتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، او بھائی یہ 2 بول نہیں ہے، یہ 2 چیزوں کا سودا ہے رب کے ساتھ۔ ایک جان اور ایک مال۔ جان کا مطلب کیا ہے؟ جان کا مطلب all that we possess physically، جو کچھ جسمانی طور پر ہماری صحت، ہماری قوت، ہماری طاقت، ہمارا ٹیلنٹ، ہماری صلاحیتیں، all abilities and capabilities، یہ سب جان ہے۔ اور اس کے علاوہ all your possessions، جس کو آپ کہتے ہو یہ میرا ہے، یہ میرا گھر، یہ میری گاڑی، میرا یہ، میرا وہ، all that you possess، یہ سب مال ہے۔ جان اور مال جب بیچ دیا تو میں آپ سے پوچھوں گا، بچوں، بندے کے پاس کچھ باقی رہ گیا؟ نو۔ دا پوائنٹ از، کوئی چیز نہ بچا سکتے ہو نہ چھپا سکتے ہو۔ ٹوٹل کمٹمنٹ ہے سب کچھ۔ جب سب کچھ اللہ کو بیچ دیا ہے تو یہ ہے ایمان کے معنی۔ اب اگلا سوال، بندہ کس چیز کو بیچتا ہے؟ بھائی وہی چیز بیچ سکتا ہے جو اس کی اپنی ہو۔ یہ سودا عجیب و غریب اور نرالا ہے۔ دیکھو، میں اپنا گھر بیچ سکتا ہوں، ہمسایوں کے گھر کا سودا میں نہیں کر سکتا۔ اپنی گاڑی کا سودا کر سکتا ہوں، پارکنگ میں کھڑی ہوئی کسی گاڑی کو تو میں نہیں بیچ سکتا۔ لیکن یہاں پر معاملہ عجیب و غریب ہے۔ بندہ جان اور مال دونوں بیچ رہا ہے۔
نہ جان اس کی نہ مال اس کا۔ میں یہاں پر اکثر وہ غالب کا شعر سنایا کرتا ہوں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے ایک اور ایک پہلو سے بھی یہ سودا عجیب و غریب ہے۔ میں اپنا گھر بیچوں تو اس کا پوزیشن بھی دے دیتا ہوں، گاڑی بیچوں تو اس کے کاغذات سب کچھ حوالے کر دیتا ہوں، لیکن یہاں پر معاملہ کیسا ہے؟ آپ نے جان بیچی، مال بھی بیچ دیا اللہ کو، لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ تم رکھو اپنے ہی پاس، یو کیپ دا پوزیشن، اسے اپنے پاس رکھو۔ اللہ اکبر۔ مجھے دنیا میں کوئی دکھاؤ تو صحیح جو میرا گھر خریدے، پیسے بھی دے کہو اپنے پاس ہی رکھو، استعمال کرو، گاڑی خریدے پیسے بھی دے اور کہے خود ہی استعمال کرو۔ یہ رب رحیم اور غفور ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رکھو اپنے پاس۔ کیا استعمال کر سکتے؟ ہاں استعمال بھی کر سکتے ہو۔ ہاں اب بچوں سنو ذرا غور سے، ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ نے جان اور مال بیچ دی تو اب مالک کون بن چکا ہے؟ اب مالک اللہ کی ذات بن چکی ہے، اب یہ ساری ملکیت اس کی ہے۔ تو پھر اگر پوزیشن ہمارے پاس ہے، مائی کوسچن ٹو یو، ذرا بتاؤ یہ اب ہماری ملکیت ہے یا امانت ہے؟ ظاہر ہے یہ ملکیت نہیں، یہ امانت ہے۔ یہی نقطہ ہے سمجھنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ جس نے امانت کو نہیں سمجھا اس نے ایمان کو بھی نہیں سمجھا ہے۔ کیا امانت؟ بھئی جو کچھ آپ نے بیچا ہے اب وہ آپ کے پاس ہے۔ یہ جان بھی امانت، یہ مال بھی امانت۔ استعمال کرو، استعمال تم کرو، مرضی کس کی ہوگی اب جو مالک بن چکا ہے۔ آنکھیں تمہارے پاس رہیں، بھائی یہ دیکھنے کے لیے ہے، دیکھیں حق، دیکھیں سچ، دیکھیں حق کی تلاش میں سرگرداں رہیں۔ لیکن یہ امانت، اور یہی نگاہیں بھٹک جائیں، غلیظ ہو جائیں تو امانت میں خیانت۔ خیال رکھنا، زبان تمہارے پاس ہے، استعمال کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ اب یہ امانت ہے۔ اگر آپ سچ بولتے ہو، حق بولتے ہو، میٹھا بولتے ہو تو امانت کا حق ادا ہو گیا، اور اگر یہی زبان جھوٹ بول دے، دوسروں کو دکھ پہنچائے تو امانت میں خیانت ہے۔ کان اچھائی سنے تو امانت، برائی سنے تو خیانت۔ ہاتھوں سے کسی کی جان بچائی تو امانت، اور یہی ہاتھ کسی پر ظلم کے لیے اٹھے، ظلم ڈھا دے تو امانت میں خیانت ہو گئی۔ اسی طرح آپ کے پاس مال ہے، حلال پہ خرچ کرو تو امانت، حرام پہ خرچ کر دیا تو خیانت ہو گئی۔ اعتدال سے خرچ کیا تو امانت، اور اگر اسراف کیا یا بخل کیا تو خیانت ہو گئی۔ تو میرے پیارے بچوں سمجھ لو، اس کو قرآن مجید میں ایک اور آیت میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ ما کان لمؤمن ولا لمؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم۔ ایمان لانے کے بعد کسی مومن مرد یا مومن خاتون کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے سامنے اللہ کا فیصلہ آ جائے یا اللہ کے رسول کا حکم آ جائے پھر وہ اپنی مرضی کرے۔ اور بھائی اپنی مرضی کو ختم کرنے کا نام ہی ایمان ہے۔ اب سب کچھ آپ کے پاس، استعمال آپ کرو، مرضی اللہ کی ہوگی، ہر معاملے میں مرضی اللہ کی ہوگی۔ یاد رکھو، اللہ کی مرضی کے مطابق کرو تو یہ ایمان ہے، تو یہ عبادت ہے، اور اللہ کی مرضی کے خلاف کرو تو یہ ایمان کے الٹ ہے اور یہ بغاوت ہے۔ اس چیز کو بچوں اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ چونکہ امانت بن چکی ہے، اگر کبھی غزوہ
بدر یا غزوہ احد کے حالات ہوں تو یہ جان نچھاور کرنے کے لیے نکل آتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ کا یہ وعدہ کوئی شک نہ ہو کہ پورا ہوگا کہ نہیں۔ من اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے تو خوش ہو جاؤ، اس سے بڑھ کر اپنے وعدہ پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا خوشیاں مناؤ۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ میرے پیارے بچوں، it's important to note we are looking for success. We are looking for success. کامیابی کی تلاش میں ہیں، اسی کے لیے ہے، صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہی سب سے بڑی کامیابی نہیں، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے نام لگ جائے۔ آپ اللہ کے ساتھ اگر یہ سودا کر لیا ہے تو آپ سکسیسفل ہو۔ میرے پیارے بچوں، ابھی اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کر لو۔ یہ آج ہم نے پہلے لا الہ الا اللہ کہا تھا، جی آج اس کو دل سے ادا کرو۔ ناؤ لاسٹ پوائنٹ، میں نے کہا تھا کہ 4 چیزیں ہیں، سیلر، بائر، دا پروڈکٹ اینڈ دا پرائس۔ اب اس کی قیمت کیا ہے، یہ آخری بات ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں قیمت جنت ہے۔ جنت کا مطلب کیا ہے؟ صرف باغ نہیں بھائی، جنت کا معنی unseen rewards، جس کا بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، میں ایکسپریس نہیں کر سکتا۔ وہ کیا ہوں گے، نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے سنا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے پیدا، میں اگر آپ سے ایک بات پوچھوں کہ سودا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کیش اور ایک کریڈٹ، ایک نقد ایک ادھار۔ میرے پیارے بچوں، اگر میں آپ سے پوچھوں یہ اللہ کے ساتھ جو سودا ہے یہ کیش ہے یا کریڈٹ ہے، نقد ہے یا ادھار ہے؟ بھئی ہم جان اور مال بیچیں اس دنیا میں اور ہمیں قیمت ملے اس دنیا میں جنت کی شکل میں، تو پھر سودا نقد ہے کہ ادھار ہے؟ ادھار ہے نا۔ لیکن اگر قرآن سے ثابت ہو جائے کہ یہ ادھار نہیں سراسر نقد ہے، پھر خوش ہو جاؤ گے۔ تو پھر سنو سورہ حامیم سجدہ کی آیات، اللہ اکبر۔ پہلے ایک بات سن لو، میں نے اللہ کے ساتھ ابھی سودا کر لیا، جان اور مال بیچ دی، آج بیچ دی، کل ہفتے بعد میں پھر جاؤں، ڈو آئی ڈیزرو دا پرائز؟ آف کورس نو۔ 1 مہینے کے بعد میں باغی ہو جاؤں، ڈو آئی ڈیزرو دا پرائز؟ ناٹ۔ سال کے بعد نہیں، 10 سال کے بعد نہیں، تو پھر خود ہی بتا دو۔ بھئی پوری زندگی میں اس پر قائم رہوں۔ اب سنو قرآن، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ جو کہہ دیتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ایمان لے آتے ہیں، ہمیں مان لیتے ہیں، پھر ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں زندگی کے آخری سانس تک، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کب؟ جب زندگی کا آخری سانس ہوتا ہے، جب جام بلب ہوتا ہے شخص، جب اللہ کی طرف روانہ ہو رہا ہوتا ہے، سب لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کا آخری وقت آسان فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت دیکھو کیسی خوش نصیبی ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے، اور وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا، قبر میں جا رہے ہو تمہیں کسی خوف کی ضرورت نہیں، گھر کو، بچوں کو، فیملی کو چھوڑ کے جا رہے ہو، اس کا غم ہے، اس کے غم کی بھی ضرورت نہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، خوش ہو جاؤ انعام لینے کے لیے جنت کا، تیار ہو جاؤ جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ آپ کہو گے کہ اس کے بعد تو اٹھا کے قبر میں دفن کراتے ہیں۔ او بھائی سنو، قبر مومن کے لیے کیا قبر ہوتی ہے؟ یا اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے؟ بولو، قبر ہوتی ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے؟ اسی طرح باغی کے لیے قبر نہیں، جہنم کے کڑھوں میں سے کڑھا ہوتا ہے۔ بات ثابت ہو گئی کہ سودا سراسر نقد ہے، ادھار نہیں ہے۔
اگر یقین نہیں آتا بس ایک چھوٹی سی بات اور سن لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے ایک بستی میں 2 نبی بھیجے، ان کی بات قوم نہیں مان رہی، ایک تیسرا بھی بھیج دیا، اب تینوں مل کے پیغام سنا رہے ہیں اور قوم مانتی نہیں ہے۔ ایک شخص آیا ایک کونے سے، جاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، دوڑتا ہوا آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور آ کے کہنے لگا اے میری قوم کے لوگوں، تم ان نبیوں کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی بات مان لو، تم سے پیسے نہیں مانگتے، تمہارے بھلے کی بات کر رہے ہیں۔ اور سن لو، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لا رہا ہوں، جو کرنا ہے کر لو، ٹکڑے کرنا چاہتے ہو کر دو۔ پھر کیا ہوا؟ ساری قوم ٹوٹ پڑی ہوگی، اس پر ٹکڑے کر دیے ہوں گے، لیکن ادھر سے ادھر ٹکڑے ہوئے، ادھر کیا پیغام آیا؟ سنو غور سے، قیل ادخل الجنہ، اسی وقت کہا گیا، اللہ نے فرمایا جو میری جنت میں، قال یا لیت قومی یعلمون، تو وہ جنت میں جا کر اسی لمحے، دیر نہیں، جنت میں جا کے کیا کہتا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری کوئی بستی والوں کو جا کے بتا دے جنہوں نے میرے ٹکڑے کیے ہیں۔ دیکھو بد دعا نہیں کر رہا، پھر بھی ان کے لیے ہمدردی ہے، ان کو کوئی بتا دے اللہ نے مجھے معاف بھی کر دیا اور مجھے اتنا اونچا مقام عطا فرما دیا ہے، وجعلنی من المکرمین۔ بولو سودا نقد ہے کہ ادھار ہے؟ ارے سودا سراسر نقد ہے۔ بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہماری مغفرت بھی فرمائے اور ہمیں اعلیٰ مقام بھی عطا فرما دے، اور اللہ کریم ہمیں ایمان جو ہم نے اللہ کے ساتھ یہ سودا کیا ہے، زندگی کے آخری سانس تک اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔